الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ فَكِيدُونِي جَمِيعًا ثُمَّ لَا تُنظِرُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات پر درود و سلام کے بعد عزیز دوستو، ایمان لانے کے بعد سب سے ضروری کام یہ ہے کہ مسلمان صاحب ایمان وہ استقامت بھی اختیار کرے اور اپنے رب رسول پر یقین کامل بھی رکھے۔ ہمارے دور کا آج سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اب لوگوں کے یقین ڈگمگانے لگے ہیں۔ حالانکہ یقین کامل اور ایمان کی مضبوطی سے مسلمان کے لیے عمل کا راستہ آسان ہو جاتا ہے۔ جب مسلمان کا یقین مضبوط ہوتا ہے تو پھر اسے عبادات میں سرور بھی حاصل ہوتا ہے، لذت بھی ملتی ہے۔ جب مسلمان کا یقین مضبوط ہوتا ہے تو پھر وہ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہوئے بھی خوشی محسوس کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو سمجھایا ہے کہ اسلام کے اندر یقین کامل کی کتنی زیادہ اہمیت ہے، کہ بندے کا یقین کتنا پختہ ہونا چاہیے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، یہ کنز العمال کی حدیث پاک ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ یقین تم اس طرح سیکھا کرو جس طرح تم قرآن سیکھتے ہو۔ یقین تمہارے اندر اس طرح پختہ ہونا چاہیے جس طرح تمہارے اندر قرآن جو ہے وہ پختہ ہوتا ہے۔ اس کو سیکھنا کس طرح ہے، وہ چیز تمہارے اندر جس طرح پختہ ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ اس طرح تم جو ہے وہ یقین سیکھا کرو۔ عزیز دوستو، دنیا میں سب سے زیادہ کمزور وہ شخص ہوتا ہے جس کے اندر یقین کی کمزوری ہوتی ہے، جس کا یقین کمزور ہوتا ہے۔
اور دنیا میں سب سے بڑا قیدی وہ ہوتا ہے جو اپنے نفس کا قیدی ہوتا ہے۔ یقین جب لوگوں کے کمزور ہوتے ہیں پھر ان میں قوت فیصلہ ختم ہو جاتی ہے، پھر انسان کے لیے یہ مشکل ہو جاتا ہے کہ میری منزل کیا ہے اور میں نے جانا کدھر۔ دیکھیں حضرت اقبال نے ایک بات کہی ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ بدتر زندگی اور سخت زندگی فرمایا اس شخص کی ہوتی ہے کہ جو کسی کا غلام ہوتا ہے، جس کو خریدا جا چکا ہے، جو کسی کا غلام ہوتا ہے۔ لیکن اقبال نے اس سے آگے کی بات کی ہے۔ اقبال کہنے لگے کہ سن اے تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے بدتر ہے تیری یہ بے یقینی، غلامی سے بدتر ہے تیری بے یقینی۔ یقین ایک ایسی دولت کا نام ہے جو سب سے پہلا فائدہ مسلمان کا یہ کرتی ہے کہ اس کے دل کو سکون پہنچاتی ہے، اور یقین آدمی کے لیے چلنا آسان کر دیتا ہے۔ اور اگر یقین نہ ہو تو جو بندہ بے یقین سی زندگی گزارتا ہے، بے یقینی والی زندگی گزارتا ہے، تو وہ بندہ غلاموں سے بھی بدتر ہوتا ہے۔ دنیا کے اندر بڑی بڑی سخت قومیں یہاں پر آئی ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام جس قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے تھے، مبعوث کیے گئے، وہ آپ کی قوم بڑی سخت تھی، بہت زیادہ سخت رویہ رکھنے والی تھی۔ جب آپ نے دین کی تبلیغ کی تو وہ قوم آپ کی کہنے لگی کہ ہود، اگر آپ نے یہ اس طرح کی باتیں نہ چھوڑی تو ہم آپ کے ساتھ بڑا سخت رویہ رکھیں گے، بہت سخت رویہ رکھیں گے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں کوئی لوگوں کو جن کے پاس پیسہ زیادہ ہوتا ہے تو وہ پھر جو اپنے سے نچلا بندہ جو ہوتا ہے پھر اس کو بلیک میل کرتے ہیں۔ اسی طرح حضرت ہود علیہ السلام کو انہوں نے اہمیت کوئی نہ دی معاذ اللہ، تو کہنے لگے کہ ہود اگر آپ باز نہ آئے اپنی تبلیغ سے تو ہم آپ کے ساتھ بڑا سخت رویہ رکھیں گے۔ یہ سورہ ہود پڑھ کے دیکھیں، کہتے جب انہوں نے یہ بات کہی تو قوم بہت زیادہ سخت تھی، بہت زیادہ سخت رویے کی قوم تھی، لیکن کہتے کہ حضرت ہود علیہ السلام یقین کے اعلیٰ پائے پر تھے وہ ایک اعلیٰ جگہ پر پہنچے ہوئے تھے، اعلیٰ مقام پر تھے یقین کے، اللہ کے نبی تھے۔ تو آپ نے ایک بات کہی تو اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا وہ جواب قرآن کے اندر بیان فرما دیا۔ وہ کیا بات تھی؟ جب کفار کہنے لگے کافر کہنے لگے کہ ہود آپ باز آئیں ورنہ ہم آپ کے ساتھ بڑا سخت رویہ کریں گے، تو حضرت ہود علیہ السلام نے پتہ کیا جواب دیا؟ یہ سورہ ہود ہے۔ آپ فرمانے لگے فَقِیدُونِی جَمِیعًا، بڑی کمال کی بات کی۔ دیکھیں ایک بندہ ہے، باقی سارے کے سارے مخالف ہیں، لیکن یقین کامل کے اعلیٰ درجے پر تھے، اعلیٰ مقام پر تھے۔ تو کہنے لگے تم کہتے ہو ہم آپ کے ساتھ بڑا سخت رویہ رکھیں گے، فرمانے لگے پھر میرا بھی جواب سنو، اکیلے نہ آنا، اگر میرا برا کرنے کے لیے آنا تو سارے اکٹھے ہو کر آنا۔ فرمایا میں میدان میں کھڑا ہوں، اور فرمایا ثم لا تنظرون، اور فرمایا پھر مجھے مہلت بھی کوئی نہ دینا، کوئی گنجائش نہ چھوڑنا۔ لیکن فرمایا میرا یقین بھی اتنا ہے کہ فرمایا پھر میں بھی تمہیں دیکھ لوں گا، میں بھی تمہیں دیکھ لوں گا۔ میرے بھائیوں، یہ اللہ کے نبیوں کا یقین کامل کا درجہ ہے کہ ایک بندہ سینکڑوں لوگوں کو، کئی لوگوں کو تنہا جواب دے رہا ہے۔ دیکھیں کہ ہم نے بھی نبیوں کی زندگی سے، اولیاء کی زندگی سے سیکھنا ہے۔ آج تھوڑی سی کوئی مشکلات آئے ہمارے اوپر، کوئی قدرتی طور پر کوئی مصیبت آزمائش آ گئی یا ہماری حکومت کی طرف سے کوئی مصیبت آ گئی ہے، لوگوں کا یقین ڈگمگانے لگ جاتا ہے، لوگ بے یقینے سی زندگی پھر گزارنا شروع کر دیتے ہیں۔ حالانکہ اس طرح کی بات نہیں ہونی چاہیے۔
میں اب آئیے یقین کامل ہمارا کس طرح کا ہونا چاہیے، اس پر ایک ذرا روایت سنیے گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ مشکات شریف کی حدیث پاک ہے، سنیے گا کہ یہ ہمارے معاشرے کے اندر بڑا ایک اس کے اندر لوگ بڑا غلطی کا شکار ہیں اور بہت غلط ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، جب تم اپنے رب سے دعا مانگو نا، جب دعا مانگ رہے ہو تو پھر تمہارے سینوں کے اندر، تمہارے ذہنوں کے اندر یہ بات نہیں ہونی چاہیے کہ وہ اگر چاہے تو قبول کرے تو چاہے نہ کرے، کوئی مسئلہ نہیں۔ فرمایا کہ جب بھی تم نے اپنے رب سے دعا مانگنی ہے نا، تمہارا نظریہ یہی ہونا چاہیے کہ ادھر میرے ہاتھ اٹھیں گے، ادھر میرا مالک میری دعا کو قبول فرما لے گا۔ فرمایا تمہارا یقین یہ ہونا چاہیے۔ آج پھر ہمارے ہاں دعا مانگنے کا طریقہ بھی بڑا غلط ہے کہ ہاتھ ہم نے اٹھائے ہوتے ہیں اور دائیں بائیں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، یہ طریقہ بھی غلط ہے۔ اور پھر ہم شکایت کرتے ہیں کہ جی، شکوہ کرتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ بھائی دھیان سے کبھی رب سے مانگ تو صحیح، اور رب نے تو ہمیں بن مانگے اتنا بڑا جو ہمیں وجود دیا ہے، تو کیا وہ مانگنے کے ساتھ ہمیں چھوٹی سی نعمت نہیں دے سکتا؟ یہی شکوہ نا ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام سے آپ کی قوم نے بھی کیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کہنے لگی کہ موسیٰ، پیارے موسیٰ، ہماری ایک عرض ہے، اپنے رب سے کہیں ذرا۔ فرمایا کیا بات ہے؟ کہنے لگے کہ موسیٰ، ہم اپنے رب سے بڑی دعائیں مانگتے ہیں لیکن اللہ ہماری دعائیں قبول ہی نہیں کرتا ہے۔ یہی شکوہ نا آج ہمارے معاشرے کے اندر، میرا بھی ہے، میرا بھی ذہن کے اندر باتیں آتی ہیں، آپ کے ذہنوں کے اندر بھی آتی ہوں گی۔ یہی بات چلتی کہ ہماری دعائیں، وہ قوم بھی کہنے لگی کہ موسیٰ، اللہ ہماری دعائیں قبول ہی نہیں کرتا، ہم تو بڑی دعائیں مانگتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جا کر عرض کی اس کے کہ مالک، میری قوم یہ کہتی ہے کہ ہم بڑی دعائیں مانگتے، ہماری دعائیں قبول ہی نہیں ہوتی ہیں، مالک وجہ کیا ہے؟ تو ان کی دعائیں قبول کیوں نہیں کرتا میری امت کی؟ تو نبی پاک علیہ السلام تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا کہ پیارے موسیٰ، ان لوگوں کے الفاظ تو میرے ساتھ ہوتے ہیں لیکن ان لوگوں کا دل میرے ساتھ نہیں ہوتا ہے۔ الفاظ منہ سے نکل رہے ہوتے ہیں کہ مالک مجھے معاف کر دے، لیکن دھیان کہیں اور ہوتا ہے ان کا۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ دعاؤں کو قبول نہیں فرماتا۔ میرے بھائی، اپنے اندر نا یقین، استقامت اور ہمت کو موجزن رکھیں۔ اور پھر دیکھیں، میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نا یقین کی دولت دی اپنے صحابہ کو، یقین کی دولت دی ہے۔ اور پھر خود صحابہ نے بھی نبی پاک علیہ السلام کو بڑے بڑے مشکل مرحلوں میں دیکھا ہے، لیکن ہر بار یقین کامل کے اعلیٰ مقام پر نبی پاک علیہ السلام کو پایا گیا، اعلیٰ مقام پر۔ میں یہ بات کرنے سے پہلے میں ایک بات آپ کے سامنے اور رکھتا ہوں کہ صحابہ کو جو یقین کی دولت ملی تھی، تو صحابہ نے پھر کس طرح کا یقین اپنے اندر رکھا۔ اب ذرا سنیے گا، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، آپ بیمار ہو گئے، بستر مرگ پر آ گئے، دوستوں احباب آپ کی نا عیادت کے لیے آئے، بہت زیادہ بیمار ہوئے کہ چارپائی سے اٹھنا بھی مشکل۔ آج لوگ گھبرا جاتے ہیں نا، تھوڑی سی تکلیف آتی ہے تو گھبرا جاتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا بنے گا۔ وہ مجھے ایک بار بہت زیادہ بخار ہوا تھا، تو کافی دنوں کے بعد میں مدرسے میں گیا تو ساتھ فرمانے کہ بیٹا کیا ہوا تھا اتنے دن چھٹیاں کی؟ میں نے کہا ساتھ جی بخار اتنا زیادہ تھا، یوں محسوس ہوتا کہ میں بس مر جاؤں گا۔ تو میرے ساتھ مسکرا پڑے، کہنے کہ بیٹا تیرے کہنے سے تو کبھی نہیں مرنے لگا تھا، یہ تو رب نے تجھے اگر موت دینی تو تجھے موت ہوگی۔ یہ اس طرح کی سوچیں رکھنے کا فائدہ کیا ہے؟ وہ کسی نے بڑی کمال کی بات کہی، اس نے کہا کہ حالات کے سہمے ہوئے لوگوں کو بتا دو، حالات کے سہمے ہوئے لوگوں کو بتا دو، حالات بدل جاتے ہیں، ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے، حالات بدل جاتے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئے تو کچھ لوگ آپ کی عیادت کے لیے آئے، تو وہ آپ کو دیکھ کر رو ہی پڑے، ان کے آنسو نکل گئے کہ حضور یہ آپ کی حالت کیا ہوگی، اتنی کمزوری؟ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا پڑے، کہنے لگے پریشان نہ ہو، مجھے موت نہیں آئے گی اس بیماری کے اندر، مجھے موت نہیں آئے گی اس بیماری کے اندر۔ لوگ کہنے لگے کہ علی اتنا یقین کیسے آپ کو؟
کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اس بیماری کے اندر موت نہیں آئے گی؟ فرمانے لگے میرے نبی نے مجھے ایک بار فرمایا تھا کہ علی تجھے بستر مرگ پر تجھے موت نہیں آئے گی، اتنی دیر تک تجھے موت نہیں آئے گی جتنی دیر تک تیری داڑھی خون سے جو ہے وہ تر نہیں ہو جاتی ہے، تر نہیں ہو جاتی۔ فرمایا پھر میرے نبی نے مجھے شہادت کی خوشخبری دی ہے، تو کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا کہ دنیا ادھر سے ادھر تو ہو سکتی ہے، لیکن میرے نبی کا فرمان کبھی بھی سچ کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا ہے، مجھے موت نہیں آئے گی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو یقین کی دولت دی ہے، یقین کی دولت۔ ایک روایت ذرا سنیے گا جو میں بیان کرنا چاہ رہا تھا۔ ایک قبیلہ حوازن سے نا صحابہ کرام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نا جنگ کرنے کے لیے گئے، اور علماء فرماتے ہیں کہ یہ نا بڑا سخت قسم کا قبیلہ تھا، اور ان کی جنگی حکمت عملی بڑی کمال کی تھی۔ ان کے لڑنے کا طریقہ یہ تھا کہ جب ان کو پتہ چلتا نا کہ ہمارے اوپر اب کوئی حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے، تو یہی اپنی آبادی کے ارد گرد پہاڑوں کے اوپر نا سپاہیوں کو بٹھا دیتے تھے، تیر انداز لوگوں کو بٹھا دیتے تھے۔ اب جو بھی وہاں سے گزرتا تو کہتے کہ ایک بندہ اس تمام لشکر کو دیکھ رہا تھا کہ جو مخالف لشکر آ رہا ہے، تو کہتے ایک بندہ تیر پھینکتا، باقی سارے اسی کے پیچھے اسی کے نشانے پر تیر پھینک دیتے۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام بھی جا رہے ہیں۔ اب اس منظر کو ذرا ذہن میں رکھیے گا۔ جناب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نا اب جا رہے تھے، تو کہتے ہم ایک وادی میں سے جب گزرنے لگے نا، گھاٹی میں سے گزرنے لگے، تو کہتے کہ ایک ایک صحابی کو نا 40 تیر آ کے لگے تھے۔ ایک ایک صحابی کو ایک تیر لگا، اس کے فوراً بعد باقی تیر بھی کہاں سے کسی کو پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ کہتے ایک صحابی کو 40 تیر لگے۔ حضرت ابو سفیان فرماتے ہیں اب ہمارے ذہن میں ہم نا تھوڑا پیچھے ہٹے، اور ہمارے ذہن میں یہ تھا کہ ہم نا پیچھے، مطلب یہ نہیں کہ ہم اب واپس مدینے کو جا رہے، نہیں، ہم جو ہے وہ دوبارہ اپنی ترتیب بنا کر صفوں کی حکمت عملی کے ساتھ دوبارہ آگے آتے ہیں۔ تو کہتے ہیں ہم یہ سوچ رہے تھے کہ ہم تھوڑا سا پیچھے ہٹتے ہیں، تو کہتے ہیں لیکن میں نے دیکھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام صفوں کو چیرتے ہوئے آگے جا رہے ہیں، اب آگے جا رہے ہیں۔ تو ابو سفیان فرماتے ہیں میں نے نبی پاک کی بارگاہ میں جا کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ لوگ بڑے سخت ہیں، تو ہم تھوڑا سا پیچھے ہٹتے ہیں اور پھر جنگی حکمت عملی اختیار کرتے ترتیب بنا کر دوبارہ واپس آئیں گے، تو یا رسول اللہ پیچھے آئیے۔ تو کہتے ہیں حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک نے نا میرا ہاتھ جھٹکا اور مجھے فرمایا کہ انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب۔ فرمانے لگے کہ میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ کیوں؟ فرمانے لگے میں کوئی عام نہیں، میں اللہ کا آخری نبی بن کر آیا ہوں۔ فرمایا یہ بات بھی سچی ہے، اور فرمایا اس بات کو بھی یاد رکھو میں کسی عام بندے سے تعلق نہیں رکھنے والا۔ فرمایا میں عبد المطلب کا پوتا کہلانے والا ہوں۔ میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ کہتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آگے بڑھتے گئے، اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی۔ میرے بھائی بتانے کا مقصد یہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ اپنی امت کو آگے بڑھنا سکھایا ہے، پیچھے ہٹنا نہیں سکھایا ہے۔ آج ہمارے لوگ نا سہمے ہوئے ہیں کہ جی ہمارے ملک کا کیا بنے گا، ہمارے ملک کا یہ حالات بڑے خراب ہو گئے تو ہمارے ملک کا کیا بنے گا۔ بھائی اپنے آپ کو تو کھڑا کرنا سیکھو نا، کم از کم اپنے آپ کو کھڑا کرنا تو سیکھے نا، کچھ بھی نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ وہ خدا را یہ اس طرح کے حالات بنانا کہ یہ گویا کہ ہم ایک ڈری ہوئی سی سہمی سی زندگی گزاریں، اس طرح کی زندگی نہ گزاریں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یقین کی دولت ہمیں عطا فرمائی ہے۔ اور پھر دیکھیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے، یہ حضرت امام بہقی نے اپنی کتاب کے اندر بھی نقل کیا ہے، اور حضرت امام نسائی نے بھی اس کو نقل کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب یہ خندق کھود رہے تھے، غزوہ خندق ہونی تھی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا کہ مدینے کے نا چاروں طرف جو ہے وہ خندق کھود دی جائے۔ کہتے ہم خندق کھود رہے تھے تو کہتے کہ ہماری حالت یہ تھی کہ ہمارے جسموں پر نا ایک ایک ہمارے پیٹ کے اوپر ایک ایک پتھر ہم نے باندھ رکھا تھا۔ اچھا یہ پتھر کس لیے باندھے جاتے تھے؟ یہ پتھر اس لیے باندھے جاتے تھے کہ بھوک بہت زیادہ لگی ہوتی تھی، تو جب بھوک زیادہ لگتی تو بندے کی کمر جھک جاتی ہے،
کمر کو سیدھا رکھنے کے لیے نا صحابہ نے اپنے پیٹ کے اوپر ایک پتھر باندھے ہوئے تھے۔ وہ کہتے ہیں ہم نے نبی پاک کو جا کر دکھایا کہ یا رسول اللہ یہ دیکھیں ہم نے پیٹ کے اوپر پتھر باندھے ہوئے ہیں، بھوک بہت زیادہ لگی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ قربان جائیں، کہتے ہیں ہمیں اپنی حالتوں پر تو رونا نہیں آیا، لیکن کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پیٹ سے جب کپڑا اٹھایا تو ہم نے دیکھا کہ نبی پاک نے فرمایا کہ صحابہ تم نے ایک ایک پتھر باندھا، میں نے 2 پتھر باندھ کے رکھے ہوئے۔ حالات اس طرح کے تھے۔ آج جو لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ ہمارے ملک کا کیا بنے گا، تو ہمارے ملک کا معاملہ بن کچھ نہیں سکتا، نہیں۔ اقبال کہتے ہیں کہ اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے، اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندہ کہلانا چاہتے ہیں نا ہم، تو ہمیں خود کھڑا ہونا پڑے گا، ہمیں اپنی دنیا خود ترتیب دینا پڑے گی۔ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پر ہم نا خندق کھود رہے تھے۔ خندق کھودتے کھودتے نا فرماتے ہیں کہ ایک چٹان بڑی سخت آ گئی، کسی سے ٹوٹ نہیں رہی۔ ہم نے جا کر نبی پاک کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹان آ گئی ہے تو وہ ہم سے ٹوٹ نہیں رہی ہے۔